السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے لیسن نمبر 15 کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ الکہف کی آیت 9 سے لے کر 26 تک اصحاب الکہف سے متعلق ہے۔ ہم اس کہانی کو ایک کہانی کی طرح ہی پڑھیں گے پہلے، تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ قصہ ہے کیا، کس کے بارے میں تھا، کہاں، کیسے اور کیوں پیش آیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ الکہف کے شان نزول کو بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سورت کن حالات میں نازل ہوئی تھی۔ امید ہے آپ کو یاد ہوگا، لیکن پھر دہرائی کر لیتے ہیں۔ قریش مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شک تھا، تو انہوں نے یہود مدینہ کے پاس اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا یہ کہہ کر کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کے بارے میں پوچھ کراؤ، جانچ کراؤ۔ تو یہود نے انہیں مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھو، اگر وہ ان تینوں کے جواب دے دیں تو مان لو کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اور ان لوگوں کے پوچھے ہوئے 3 سوالوں میں سے پہلا کون سا تھا؟ اصحاب کہف یعنی غار والوں کا تھا۔ یہود و نصارہ کی تاریخ میں یہ قصہ The 7 Sleepers کے نام سے موجود تھا، ابھی بھی ہے، لیکن عربوں کے لیے یہ بالکل نئی بات تھی، وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ایک اور بات، یہ جو 7 Sleepers والی کہانی ہے نا، اس میں سے کچھ صحیح کچھ غلط بیانی ہوئی ہے ان کی کتابوں میں، تو ساری بات جو ہے وہ سچی نہیں ہے ڈاکیومنٹڈ، تو ان کی تعداد جو 7 بتائی جاتی ہے وہ 7 نہیں تھی، یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، اور یہ انشاءاللہ آیات پڑھتے وقت کلیئر ہو جائے گا۔ تو ان کو ہم اصحاب کہف یا the people of the cave کہہ سکتے ہیں، یا صرف the sleepers of the cave، ٹھیک ہے؟ تو 7 کا جو اضافہ ہے اس میں، تو اس کو ہم اوائڈ کریں۔ اس سورے میں آنے والے 4 قصوں میں سے پہلا قصہ غار والوں کا ہے، اور اسی سے سورے کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ تو آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب کسی علاقے میں ایک رومی حکمران، ایک رومن ایمپرر، ایک رومن کنگ تھا جس کا نام ڈسیس یا دقیوس تھا۔ اس کی بادشاہت میں بت پرستی اور شرک کا رواج تھا، چاند کو بھی پوجا جاتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا بھی کہتا تھا، جیسے فرعون کہا کرتا تھا۔ ہم نے دجال کے بارے میں بھی جب پڑھا تو اس میں بھی یہی سارا کچھ ہم نے پڑھا کہ وہ حکومت کرے گا پوری دنیا پر اور اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ یہ رومی حکمران بہت جابر تھا، لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے والا تھا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور تھا، جس وقت عیسائیت ہی دین تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی جو ہیں اس وقت اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے صحیح دین پر تھے۔ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے اور سچے دین پر یعنی توحید پر عمل کرنے والے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے دور کے مسلمان ہی تھے۔ ابھی ان لوگوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی اور مریم علیہ السلام کے بت بنا کر پوجا کرنا، یا ٹرینٹی کا کانسیپٹ جو تھا، اللہ کو 3 in 1 کہنا، ماننا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہ رواج ابھی بھی ان میں نہیں آیا تھا۔ وہ لوگ اس وقت اللہ کے نبی اور رسول عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر، صحیح راستے پر، اس وقت کے اسلام پر قائم تھے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے اس بادشاہ کے علاقے میں لوگوں کو دین کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا۔ تو کچھ لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور عیسائیت کو بھی قبول کیا، یعنی اس دور کا اسلام جو تھا تو اس کو انہوں نے قبول کیا، اور یہ بت پرستی وغیرہ جو تھا، شرک کا رواج جو تھا، اس کو چھوڑ دیے۔ لیکن بادشاہ وقت خود بت پرست تھا اور شرک میں مبتلا تھا، تو اس نے اسلام کی اور توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بنتا
ان پر طرح طرح کی سختیاں کرتا تھا، ظلم و زیادتی ان پر کرتا تھا۔ اس کی حکومت سے ڈر کر پھر لوگ اس کی بات یا تو مان لیتے اور چپ کر کے بیٹھ جاتے۔ لیکن چند نوجوان ایسے تھے جو اعلیٰ گھرانوں کے تھے، جنہوں نے بادشاہ کی خلاف ورزی کی اور اس کی بات نہیں مانی اور نہ اس کے آگے سرنڈر کیا، بلکہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے وقت کے غلط رواج کے آگے کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے کہ ہمیں اپنے دین پر، اپنی شریعت اور اپنے عقیدے پر جمے رہنا ہے، فرم رہنا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی دوسری کے انفلوئنس میں نہیں آنا۔ حالانکہ ان کے ماں باپ سمجھوتا کرنے کو تیار تھے، اور یاد رکھیے کہ بڑے گھرانوں کے بچے تھے یہ، تو اس دور کے عیش و عشرت اور دنیاوی سامان جو ہے، مال و متاع، اس سے نوازے گئے تھے، یعنی ایلیٹ کلاس کے بچے تھے۔ لیکن ان نوجوانوں میں ایک اپنا ہی کانفیڈنس تھا، ہمت اور رسک لینے کے لیے تیار تھے، اور انہوں نے غلط بات پر کمپرومائز کرنا گوارا نہیں کیا، چاہے ان کو اپنے بڑوں کی مخالفت کرنی پڑی، خلاف کھڑا ہونا پڑا۔ اپنے والدین اور بادشاہ کے مقابلے میں انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو وہ لوگ اپنے گھروں کے آرام کو چھوڑ کر غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اور سنیے گا کہ کس طرح اللہ نے مدد کی اپنے راہ میں قربانیاں دینے والوں کی۔ جتنی بڑی قربانی دیتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اس کی اتنی ہی زیادہ بڑی مدد بھی فرماتا ہے۔ یہ لوگ جب غار میں پہنچے تو اللہ سے دعا کرنے لگے کہ کیا اللہ، ہم نے اپنی طرف سے اپنے قیمتی ایمان کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے اور شرک کرنا گوارا نہیں کیا، ہم نے شرک کو چھوڑ دیا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم تیرے پاس آئے ہیں، تیرے طلبگار ہے رحمت کے۔ تو اب یا اللہ، تو ہمیں راہ رشد دکھا، ہدایت عطا فرما اور اس سے نکلنے کا راستہ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے اور ان کی مدد کس طرح سے کی، اللہ نے اس غار میں انہیں سلا دیا۔ لوگوں کو اپنے بڑے بڑے بنگلوں میں، اپنے بڑے بڑے کمروں میں، نرم گرم بستروں پر نیند نہیں آتی، لیکن ان نوجوانوں کو پتھروں پر غار میں گہری نیند آ گئی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ایک مومن کو اسی جگہ پر نیند آتی ہے جہاں وہ چین سے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو پریکٹس کر سکتا ہے، جہاں اس کو خطرہ محسوس نہیں ہوتا ریلیجس پرسیکیوشن کا۔ پھر دیکھیں، یہ نیند تو اللہ کی طرف سے بھی تھی نا، تو ان کے دعا کے نتیجے میں آ گئی تھی، اور اللہ نے انہیں سالہ سال سلا دیا اسی غار میں۔ اور اس طرح کئی صدیاں گزر گئیں، کئی جنریشن جو ہے وہ بھی گزر گئیں، کچھ 4-5 پیڑھیاں گزر گئیں سمجھ لیں۔ نیند سے جاگتے ہی ان غار والوں کو بھوک لگ گئی تھی، تو ان میں سے ایک نے کھانا لانے کے لیے اپنے سکوں کو لے کر چھپتے چھپاتے باہر نکلا۔ چھپتے چھپاتے کیوں نکلا؟ تاکہ کوئی اس کو پہچان نہ لے، دیکھ کر اس کو پکڑ نہ لے، کیونکہ وہ نوجوان جو تھے وہ موسٹ وانٹڈ لسٹ میں تھے شہر کی، اور بادشاہ ان کو قید کرنا چاہتا تھا۔ تو انہیں نہیں پتا تھا کہ کتنا دیر سوئے ہوئے تھے وہ۔ ان کا گمان یہ تھا کہ کچھ آدھا دن گزر گیا ہوگا سو کر اٹھنے تک کا نا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال سے زیادہ سلا کر رکھا ہوا تھا غار میں۔ خیر، وہ جب کھانا لینے کے لیے شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ نقشہ سارا بدل چکا ہے شہر کا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا ہے، اور ہر بات اس کو بہت زیادہ عجیب لگ رہی تھی۔ سارے چہرے اس کو نئے نظر آ رہے تھے، کسی کو وہ نہیں پہچان رہا تھا، اور اس نے نوٹ کیا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ عیسائی بن چکے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑی انوکھی اور بہت ہی سٹرینج بات تھی نا اس کے لیے، کہ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ اتنے عرصے تک سوئے رہے ہیں۔ اس کو تو یہ تھا کہ ہم ابھی آدھا دن یا کچھ دن کا حصہ ہم سو کر اٹھے ہیں، اور پھر آدھے دن میں تو اتنا سارا کچھ تو نہیں بدل سکتا نا۔ تو اس کو بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا، اور دوسری طرف جو لوگ تھے اس کو بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی پرانے زمانے کا بندہ ہے،
اور 300 سالوں میں تو لباس رہن سہن سارا کچھ بدل بھی جاتا ہے نا۔ پھر یہ ہوا کہ اس نے کھانا خریدنے کے لیے اپنے سکے پیش کیے تو شہر کے لوگ مزید حیران ہوئے کیونکہ ان کی کرنسی بھی بدل گئی تھی۔ وہ سکے آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے تھے، 300 سال پرانے سکے تھے، تو کسی کے پاس وہ نہیں تھے، ابھی وہ یوز بھی نہیں ہو رہے تھے، ان کی کرنسی اور ان کے پیسے بدل چکے تھے۔ پھر اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی عیسائی بن چکا تھا، اپنے دور کا جو اسلام تھا اس کو قبول کر لیا تھا اس نے، اور شہر والے سارے مل کر تحقیقات کی کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کون ہیں لوگ، اور سارا انویسٹیگیشن کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ 300 سال پرانے زمانے کے لوگ ہیں، جن کو اللہ نے گہری نیند سلایا تھا اور 300 سال سوئے رہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی جانا کہ ان لوگوں نے دین کے لیے تکلیفیں سہ کر اپنے ایمان کو بچایا، تو وہ ان سے بہت زیادہ مروب ہو گئے۔ یہ ایک عجوبہ تھا نا، یہ ایک میریکل تھا جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ تو اس شہر کے لوگوں نے ان کو بہت زیادہ متقین پرہیزگار مانا کہ یہ بہت زیادہ اللہ کے قریب لوگ ہوں گے، اسی کی وجہ سے ان کو اس طرح کا میریکل ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے طبعی موت دے دی، یعنی ان کو فوت کر لیا، اور ان کی قبروں کے پاس لوگوں نے ایک مسجد تعمیر کر دی۔ تو یہ جو علاقہ ہم یوٹیوب میں بھی دیکھتے ہیں کہ دو یا تین علاقوں کا ملتا ہے کہ یہ جارڈن میں بھی ہے، عمان میں، یا پھر سیریا میں کہیں پر ان لوگوں کے جو دا سلیپرز آف دا کیو ہے نا، 7 سلیپرز کے نام سے جو ان لوگوں نے خبریں بتائی ہیں، تو ٹرکی میں بھی ہے۔ تو اللہ عالم کہ وہ کہاں پر ہے، لیکن زیادہ راجے جو رائے ہے، جو زیادہ اوتھینٹک اوپینین ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جارڈن میں ان کی خبریں موجود ہیں۔ تو آج بھی لوگ جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے جاتے ہیں ادھر۔ تو یہ تھا اصحاب کہف کا قصہ، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اتنا زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ اس کی نسبت جو اس میں ہم نے سبق لینا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اس واقعے میں جو اصل سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کو ہر حال میں اپنی ایمان پر، توحید پر قائم رہنا چاہیے، شرک بالکل نہ کریں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے جس کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے، چھوڑنا پڑے تو کر گزرنا چاہیے۔ اور دوسرا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قیامت کے دن سب کو قبروں سے اٹھائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو غار بھی ایک قبر کی طرح ہی تھا نا ان کے لیے، جو پہاڑوں کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ تھی، تو اس میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ تو یہ بھی ایک بالکل کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، کوئی کھانے پینے کا سامان اور آرام کی چیزیں، تو خبر کی مانند ہی تھی۔ تو جس طرح اصحاب کہف کو یا ان غار والوں کو گہری نیند سے 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے جگا کر اٹھایا تھا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرے گا قیامت کے دن، ان کے قبروں سے ان کو نکالے گا۔ اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ دنیاوی موت جو ہے وہ دی اینڈ آف لائف نہیں ہے، بلکہ ایک نئی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس کی شروعات ہے۔ تو یہ تھا قصہ مختصر۔ اگلے لیسن میں ہم انشاءاللہ آیت بہ آیت ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، آج یہاں پر ختم کرتے ہیں اپنا لیسن۔ اگر اس قصے میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو پھر انشاءاللہ جب ہم لیسن کریں گے تو پھر وہ باتیں دھیرے دھیرے واضح ہوتے جائیں گی، کلیئر ہو جائے گا جب ہم آیات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔